آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ذکر میرے حبیب کا کی یہ تیسری قسط ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے اقوام کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ روم و ایران کے دیگرگوں حالات کی مختصر تصویر کشی میں نے کی تھی، اور عیسائی مذہب کے عقیدے کے بگاڑ پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ جس نے اسے ملاحظہ نہیں فرمایا ہے وہ ضرور ہمارے یوٹیوب کے سیدھی بات ٹی وی چینل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کے اخلاقی بگاڑ کے سلسلے میں کیا کہا جائے؟ تفصیلات بڑی تکلیف دہ ہیں۔ 6 صدی عیسوی کے عالمی نقشے پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 سپر پاور طاقتیں دنیا پر اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف رومی سلطنت تھی جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے زیر نگی جو ممالک تھے اس میں یونان، بلقان، ایشیا کوچک، سیریا یعنی شام، فلسطین، پورا بحر روم کا علاقہ اور کل شمالی افریقہ شامل نظر آتے ہیں۔ اس سلطنت کی راجدھانی یا پائے تخت قسطنطنیہ تھی۔ اس سلطنت کا آغاز 395 عیسوی میں ہوا اور اختتام عثمانی ترکوں کے ہاتھوں 1453 عیسوی میں۔ قسطنطنیہ پر قبضے کے ساتھ ہی ہو گیا۔ ان ممالک کے اخلاقی بگاڑ کا ایسا حال تھا کہ عام عوام پر ٹیکسوں کا اتنا بار لاد دیا جاتا تھا کہ اہل ملک اپنی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ بغاوتیں بار بار برپا کی جاتی یا ہوتی، یہاں تک کہ بقول جسٹینین جو انسائکلوپیڈیا کا برنانی کام میں اس موضوع پر لکھے جانے والے مقالے کا مصنف ہے، 533 عیسوی میں ہونے والے ایک فساد میں قسطنطنیہ کے 30,000 آدمی قتل کر دیے گئے تھے۔ وہ لوگ مال و دولت کے حریص تھے اور ان کا مشغلہ صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے مال حاصل کیا جائے اور عیش کی زندگی گزاری جائے۔ ان لوگوں کے کردار میں ظلم و خباثت بھری ہوئی تھی۔ ان کے کھیل تماشوں پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ظالم بڑے خونخوار قسم کے ہوتے اور ایذا رسانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حکماء کی اذیتیں اور بھی ہولناک ہوتی۔ حکماء یعنی سیاستدان مان لیجئے، حکمران مان لیجئے۔ مالداروں کی زندگی عیش و طرب سے عبارت تھی۔ عیش و طرب یعنی عیاش تھے، اور بھیانک سازشوں کی تیاری میں یہ ہمدم مصروف رہتے۔ انتہائی گھٹیا برائیوں سے ان کی زندگی معمور ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سیرت کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 44 ملاحظہ کریں۔ اس کے مصنف لکھتے ہیں یہ ان مذاہب کا حال تھا جن میں سے اکثر اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ جہاں تک ان متمدن ممالک کا تعلق ہے، جہاں عظیم الشان حکومتیں قائم تھیں، علوم و فنون عروج پر تھے اور تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت اور علوم و فنون کا گہوارہ بنے ہوئے تھے، وہاں یہ حال تھا کہ مذاہب کی شکل بالکل مسخ ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے اصل حقیقت اور قدر و قیمت کو کھو دیا تھا۔ نبی رحمت سیرت کی کتاب اور صفحہ نمبر 44۔ ناظرین، بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکی تھی اور انسانی معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی۔
ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آگ بھی بھلا کبھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ یہی آگ پرستی اس قوم کو چند رسوم و روایات کے خول میں بند کر چکی تھی۔ عیاشی نے ان کے دل و دماغ کی ساری صلاحیتوں کو بے جان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایوان سلطنت کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھی۔ پروفیسر محمد اقبال میڈیکل کالج لاہور ایران باحد ساسانیان نامی اپنے ترجمے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، کہ ایران باحد ساسانیان کے مصنف آرتھر کرسٹین نے اس زمانے کے مذہبی فرائض اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے، سرکاری ملازمین کے لیے لازمی تھا کہ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کریں۔ چاند، آگ اور پانی کی پوجا اس کے علاوہ اور بھی تھی، یعنی آگ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے اور پانی کی بھی۔ سونے، جاگنے، نہانے، پہننے، کھانے پینے، چھینکنے، حجامت بنوانے اور ناخن ترشوانے، قضائے حاجت اور شمع جلانے، ہر کام کے لیے دعائیں ہوا کرتی تھی اور ان کا اہتمام کرنا ان پر لازم ہوا کرتا تھا۔ ان کو اس کا بھی حکم تھا کہ آگ کسی وقت بجھنے نہ پائے اور آگ اور پانی ایک دوسرے سے کبھی نہ ملیں۔ دھات کو زنگ نہ لگنے دیا جاتا، دھات یعنی کہ کوئی بھی دھات، لوہا، تانبا یا کچھ بھی، اس لیے کہ معدنیات بھی ان کی نگاہ میں مقدس ہوتی تھی، جا کہ ہندوستان میں، جیسا کہ ہندوستان میں ہماری ہندو برادری کا ہے، وہ ہر چیز کو خدا مان لیتے ہیں۔ ایرانی مجوسیوں پر لکھی گئی تاریخی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ہندوستانی دیو مالاؤں، بھوت پریت کی کہانیوں سے مماثلت رکھتی نظر آتی تھی، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے ہندوستان میں ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں گے، بلکہ ہندو دھرم کی وہ ساری کتابیں جس کو دھرم گرنتھ یا بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، وہ سب دیو مالاؤں کے قصے اور کہانی سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کی اور موجوسیوں کی مماثلت ہوتی ہے عقیدے میں بھی اور عبادت گاہوں میں بھی، یہاں تک کہ انہوں نے میتھولوجی جیسا سبجیکٹ بھی تیار کر لیا تھا، جس میں مختلف قسم کے اصنام، دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ ہوتا اور عجیب و غریب قسم کی داستانیں اس میں درج ملتی تھی، جو عقل اور عقیدے سے پرے ہوتی تھی، یعنی سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین ایران کی قدیم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باعزت ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ عہد قدیم میں جو مذہب یہاں قائم تھا اس کا نام آبادی تھا، پھر مہآبادی نامی مذہب کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ زرتشت نامی شخص نے آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا کو اس میں داخل کرتے ہوئے اس مذہب میں جان بھری۔ زرتشت نے خود کو ہادی باور کرانے میں کامیاب ہو گیا اور بہت جلد ایران کا سرکاری مذہب دین زرتشتی بن گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہوئی کہ توبہ بھلی، یعنی زرتشت کو خدائی صفات سے متصف کر کے اس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہاں اپنے وہ معبود بنا لیے گئے، ایک خیر کا خالق جس کا نام یزداں تھا اور دوسرا شر کا خالق جس کا نام اہرمن رکھ لیا گیا تھا۔ چاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ چوری، رہزنی بھی شروع ہو گئی، یعنی جرائم بھی شروع ہو گئے۔ زنا کا رواج اس درجے بڑھا کہ مزدق نامی ناہنجار نے عام دربار میں ایک لڑکی کو بے عصمت کرنے کی فرمائش کر دی، یعنی بے عزت کرنے کی فرمائش کر دی، جس کو بانوے سلطنت سمجھا جاتا تھا، یعنی بانو یہ سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین بس اتنا سمجھیں کہ ایران کی قوم جو تہذیب یافتہ سمجھی جاتی تھی، دراصل ان کی تہذیب گراوٹ کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور پھر تہذیب یافتہ کہلاتی تھی، یعنی وہ چوپایوں سے بھی زیادہ درندگی کی حدوں کو پار کر گئی تھی۔ تمام انسانی خوبیاں مفقود ہو چکی تھی جو کسی زمانے میں تہذیب و تمدن کا منبع و مرکز سمجھی جاتی تھی، یعنی ان کے تہذیب و تمدن کی انتہا یہ تھی کہ ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی، اس کے باوجود وہ تہذیب و تمدن جیسے شہر اور املاک اور ممالک مانے جاتے تھے۔ جی ہاں ناظرین اس ہفتے میں آپ کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جانیں گے کہ اس وقت یہودی ملعونوں کا کیا حال تھا۔ آپ نے عیسائیوں کا حال سنا، مجوسیوں کا حال سنا، اس زمانے میں یہودی بھی تھے، تو ان یہودیوں کا کیا حال تھا جن پر لعنت بھیجی گئی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔